الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات عطا کیے ہیں عشرائے رحمت اور عشرائے مغفرت سے فیض یاب ہو کر اب نار جہنم سے آزادی کے عشرے میں انوار و تجلیات کے ہمراہ امت مسلمہ کا کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا بقیہ حصہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جو عبادات ہیں بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگلے سال پھر فضل و کرم سے اس کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔
یقیناً رمضان المبارک کے صیام اور قیام کا مرحلہ خوش بخت انسانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے الفاظ و معانی سے ظاہر اور باطن کو منور کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے فضل سے خالق کائنات جل جلالہ اپنے پسندیدہ بندوں کو قرآن سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ بندہ ناچیز اس سال 38ویں مرتبہ قرآن مجید تراویح میں سنا رہا ہے، اور 27واں فہم دین کورس بھی اللہ کے فضل سے بڑے اہم موضوعات کے ساتھ جاری ہے۔ رب ذوالجلال تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار حل عطا، مشکل کشا، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم شہادت کے موقع پر شان حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات ہمارا جو موضوع تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مولا کہا جاتا ہے اس کے مطالب، معنی اور اس کے جو مقاصد ہیں اس لحاظ سے تفصیلاً گفتگو رات کو فہم دین کورس میں ہوئی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جن نفوس قدسیہ کو رب نے عروج عطا کیا، عزت و عظمت کا بلند ترین مقام عطا کیا، ان ممتاز ہستیوں میں ممتاز نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نے قرب رسالت میں نبوت کے زیر سایہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کے زیر سایہ اپنے بچپن کا زمانہ گزارا، اور ظاہر اور باطن کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و حکمت سے فیض یاب ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک طویل وقت امت کو فیض یاب کیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ایسے آفتاب و مہتاب حضرات میں ہوتا ہے۔ چونکہ آپ خلیفہ چہارم ہیں تو اس بنیاد پر آپ کا زمانہ فیض دینے کے لحاظ سے باقی خلفائے راشدین سے زیادہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
کا چونکہ جلد وصال ہو گیا تو امت ان سے مستفید ہوئی، لیکن وہ وقت تھوڑا تھا جبکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ چہارم ہیں، پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں بھی آپ کا علم و حکمت کا آفتاب کائنات کو منور کرتا رہا۔ مختلف مواقع پر جو امت کو رہنمائی کی ضرورت پڑی تو آپ کے علم نے تینوں خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد میں امت کو فیضیاب کیا، اور پھر چوتھے مقام پر مجموعی طور پر آپ کے علوم اور آپ کو جو تصوف اور ولایت کے لحاظ سے بلند و بالا مقام دیا گیا ہے، اس کے لحاظ سے بھی امت کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد بالخصوص تابعین کو بلند و بالا مقام آپ کی نسبت سے ملا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن کر آگے سنانے والا، اس کی بانٹی ہوئی زندگی اور اس کا پھیلایا ہوا نور، اس کا کوئی کما حق ہو تصور نہیں کر سکتا۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 بڑی وجوہ کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو تقسیم کرنے میں ممتاز ہوئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی معجم کبیر میں یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے میری اولاد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں رکھی۔ تو یہ انفرادیت اور پوری کائنات میں جو سادات کی شکل میں بارش ابر و کرم کی برسی اور قیامت تک برسے کی، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور میرے اہل بیت ہم جنتی درخت ہیں، ٹہنیاں ہماری دنیا میں ہیں، اور دنیا میں ٹہنیاں اس لیے پھیلائی گئی ہیں کہ دنیا والے ان ٹہنیوں کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منفرد فیض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے کائنات میں تقسیم ہوا اور تقسیم ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جہت کو بھی واضح کیا جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب،
تو جسے علم چاہیے وہ دروازے کے پاس پہنچے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن اور آپ کی احادیث کی ترجمانی کے لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرمایا۔ علم اور نسب یہ دو بڑے شرف جو ہیں، ان کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض، منفرد فیض، اس کا ذکر ان احادیث کے اندر موجود ہے۔ آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک عمومی طور پر کہ آپ کے حق میں جو آیات نازل ہوئیں اور وہ احادیث کہ جس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ فضائل مناقب کی جتنی احادیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہیں، وہ انفرادیت بھی آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کے بیان اور شان کا دوسرا طریقہ آپ کی تعلیمات سے آپ کا تعارف ہے، آپ کے خطبات سے آپ کا تعارف ہے، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے ذریعے سے آپ کو پہچاننا ہے۔ چونکہ آپ کی شخصیت کا یہ وصف حدیث میں موجود ہے جو کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں، اور وہ ایک پل صراط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان نفی کا مثلا من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ایک وصف، ایک خوبی۔ ان کے لحاظ سے عوام میں 3 دھڑے بن گئے، 2 جہنم میں گئے، ایک کو جنت ملی۔ تو تمہارے لحاظ سے بھی ایسا ہی علی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے 3 دھڑے کیسے بنے؟ احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود، کہ ان سے نصارہ یعنی کرسچن جو ہیں انہوں نے پیار کا دعویٰ کیا، مگر پیار میں شریعت کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، اور مانتے مانتے وہ مان گئے جو رب نے ان کی شان بنائی نہیں تھی، اور وہ شان ماننا کفر و شرک تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو اس بنیاد پر جہنم میں چلے گئے۔ وہ محبت کی وجہ سے کہ جو غیر شرعی محبت تھی، ابغضتہ الیہود، یہود نے بغض رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہاں تک کہ باہاتُ امہ، آپ کی امی جان سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی یہود نے الزام لگا دیا۔ یعنی بغض عیسیٰ میں آپ کے تو منکر ہوئے ہی، آپ کی امی جان سیدہ مریم کے مقدس کردار پر بھی انہوں نے اعتراض کیا، الزام لگانے کی کوشش۔ تو یہ دونوں دھڑے جہنم میں چلے گئے، ایک بغض کی وجہ سے اور دوسرا غیر شرعی محبت کی وجہ سے۔ تو جنت میں وہ گئے کہ جن کے سینے بغض عیسیٰ علیہ السلام سے خالی تھے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہر وہ کمال مانتے تھے جو رب نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے خصوصی طور پر یہ کہا، یعنی ہم نے جتنا ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کیا ہے، باقی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے متعین یہ نہیں فرمایا۔ ویسے تو ہر کوئی شخصیت جسے ماننا ہو اس کے لحاظ سے یہ آزمائش ہے
کہ جو شان ہے وہ ضرور مانی جائے اور بغض نہ رکھا جائے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے جو کہا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پھر فرماتے ہیں یہلک فی اثنان، میرے بارے میں دو دھڑے مارے گئے، ایک وہ جنہوں نے میرا بغض رکھا، میری سچی شانیں بھی تسلیم نہ کی، اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے مجھے وہ مانا جو رب نے مجھے بنایا نہیں تھا۔ میری وہ شانیں اپنی طرف سے گھڑ کے بناتے رہے کہ جو میری نہیں تھیں، اور انہوں نے میری طرف وہ شانیں منسوب کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اس لحاظ سے ہمارے لیے بڑی معاون اور مددگار ہیں کہ ہم ویسے مانیں جیسے قرآن و سنت نے ہمیں انہیں ماننے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے خطبات عقیدہ توحید و رسالت اور ہر جہت کے اندر آپ کی جو تعلیمات ہیں امت کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ چند جملے میں آپ کے سامنے نزول قرآن کے مہینے میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہمیشہ کا ایک لنگر اور تبرک ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جو علی والا ہو وہ قرآن سے کتنا پیار کرتا ہے اور قرآن کو کس قدر اپنے لیے مرشد اور رہنما تسلیم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اعلموا ان ھذا القرآن ھو الناسخ، لوگو جانو یہ قرآن وہ ناسخ ہے، الذی لا یغشو، قرآن نصیحت کرتا ہے اور نصیحت کرنے کے ساتھ لا یغشو، جو نصیحت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، اس کی نصیحت میں کبھی بھی کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتی، غش نہیں ہے۔ والہادی الذی لا یضل، قرآن وہ ہادی ہے جو کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ ناسخ ہونا اور ہادی ہونا، یعنی کبھی تو کوئی ایسا نصیحت والا ہوتا ہے کہ نصیحت میں ہی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کی نصیحت 100% نصیحت نہیں ہوتی۔ نے کہا قرآن وہ ناسخ ہے جس کی نصیحت میں کوئی کھوٹ نہیں، اور قرآن وہ ہادی ہے کہ جو کبھی بھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ والمحدث الذی لا یکذب، فرمایا قرآن وہ بولنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ قرآن کے لحاظ سے وما جالس ھذا القرآن الا کام عنہ بزیادت و نقصان، فرمایا یہ قرآن ما جالس ھذا القرآن احد الا کام عنہ بزیادت و نقصان، فرمایا قرآن مجید کے پاس جو بھی بیٹھے دو حال سے خالی نہیں رہتا، اس کو اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا زیادۃ فی ہدا و نقصان من عما، کہ اس کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی بے خبری میں نقصان ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جہالت میں نقصان ہوتا ہے کہ جہالت کم ہو جاتی ہے، مٹتی ہے، اور اس کو علم اور ہدایت کے لحاظ سے رب ذوالجلال
اضافہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، فرمایا لوگوں جان لو جس کے پاس قرآن ہو اسے کبھی بھوک نہیں آ سکتی. لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، قرآن کسی کے پاس آ جائے اور پھر بھی اسے فاقے کا سامنا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر بندہ ہی دولت چاہتا ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لائحہ عمل بندے کے مالدار غنی ہونے کا یہ ہے وہ جتنا قرآن کے قریب ہوتا ہے اور قرآن پہ عمل کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو اتنا ہی مالا مال فرما دیتا ہے. وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ فِي غِنَىٰ، قرآن کے بغیر کبھی کوئی غنی نہیں ہو سکتا. قرآن آئے گا اس کے پاس تو پھر وہ غنی ہوگا. فَاسْتَشْفُوا مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَاوَائِكُمْ، فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج قرآن سے ڈھونڈو اور اپنی سختیوں کا حل قرآن سے ڈھونڈو، مشکلات کا حل قرآن سے ڈھونڈو. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، فرمایا سب سے بڑی بیماری سے شفا قرآن کے ذریعے ہی ملتی ہے. تو جو سب سے بڑی بیماری دور کر کے شفا دے دے، چھوٹی بیماریاں کیوں نہیں دور کرے گا؟ سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ هُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، کہ سب سے بڑی بیماری کفر ہے، منافقت ہے، گمراہی ہے. قرآن ان بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. تو جس قرآن سے اتنی بڑی مہلک بیماریاں دور ہوتی ہیں، عام چھوٹی بیماریاں دور کرنا تو اس قرآن کے عام فیوز و برکات ہیں جو انسان کو جسمانی بیماریوں سے بری کر دیتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے خطبات کے اندر جس چیز کو اجاگر کیا، آج وہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نام ان کی محبت کا لے کر بالکل ان کے اپوزٹ اور مخالف دھندے کرتے ہیں. البدایہ والنہایہ میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں وَاقْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں فالو کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْيِ، ورنہ ایسا طریقہ کائنات میں اور کسی کا نہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھے طریقے پہ چلوں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ کسی نبی یا رسول کا طریقہ بھی اس طریقے کے اچھا نہیں ہو سکتا جو طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ، سنی بن کے رہو اور سنت پر پابندی کرو. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السُّنَنِ، کہا تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں رب نے وہ سنت دی ہے جس سنت کی ہم پلہ کسی کی سنت نہیں ہے. کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چونکہ طریقہ جتنا اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا تو اس طریقے پر چلنے والے کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، تھوڑے وقت میں زیادہ منزل حاصل کر لے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو
تو یہ امت کتنی خوش نصیب ہے جنہیں حتمی طور پر قطعی طور پر وہ طریقہ ملا جو خالق کائنات جل جلالہ جس طریقے کو بہت پسند کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بڑے تھوڑے وقت میں بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کے قرب میں پہنچتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے کس قدر غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کی زندگی میں جب کچھ لوگوں نے آپ کو معاذ اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا تو آپ نے انہیں صرف جھڑکی نہیں دی بلکہ آگ جلا کے انہیں جلا کے راکھ کیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ میرے رب کی توحید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں پاس ہوتا تو مولا علی کو یہ کام میں نہ کرنے دیتا کہ وہ ان لوگوں کو جو کفر کر رہے تھے انہیں آگ کی سزا دیتے، چلو قتل کر دیتے ان کو، لیکن آگ میں جلانے میں نہ دیتا، چونکہ شریعت میں آگ کا عذاب دینے کی اجازت نہیں کسی کو۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شوق توحید تھا وہ اتنا غالب آ گیا کہ جب تک ان کو جو مجھے اللہ کہہ رہے ہیں میں جلاتا نہیں ہوں تو مجھے بندگی کا ذوق نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علی اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ ہیں، وما يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے، تم اللہ ہو معاذ اللہ۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک یہ واضح کیا کہ جو شان اللہ نے دی ہے بندے کو وہ ہی بندے کی شایان شان ہے، اور اللہ کی توحید کے لحاظ سے اور عقائد اسلامیہ کے لحاظ سے کسی طرح معمولی سی کوئی لغزش جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ تشریف فرماتے تو ایک یہودی آیا، تاریخ الخلفاء کے اندر یہ ذکر ہے، یہودی آیا اور اس نے سوال کیا۔ تو ہر سوال ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے، اور ہر سوال وہ بھی نہیں ہوتا کہ جو کرنا بھی صحیح ہو۔ آج کا جو لبرل زمانہ ہے اور لوگ ذہنی طور پر جو امریکہ کی ریلیجیس فریڈم ہے، مذہبی آزادی، میرے لفظوں میں فکری آوارہ گردی، تو آج یہ بات کالجوں یونیورسٹیوں میں سوالات میں لوگ ذکر کرتے ہیں، بلکہ گوجرانوالہ میں ہی چند سال پہلے وہ سوال ہوا تھا کالج کے اندر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہودی آیا، پوچھتا ہے متا کان ربنا، علی یہ تو بتاؤ ہمارا رب کب بنا؟ متا کان ربنا، رب کب ہوا؟ کان ربنا، گوجرانوالہ میں وہ سوال ہوا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ بتاؤ رب کی عمر کیا ہے؟ متا کان ربنا، یہ یہودی نے پوچھا۔ فتمعر وجہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وقال لم یکن فکانا، بولا تم یہ پوچھ رہے ہو کہ رب کب تھا
فرمایا کب بھی نہیں تھا، رب پھر بھی تھا. لم یکن فکانا، لم یکن فکانا، فرمایا ابھی کون ہی نہیں تھا وہ تھا. یعنی عربی زبان کا کون جس کا مطلب ہوتا ہے ہونا کائنات میں سے کسی چیز کا. کانا ولا کینونا، کانا بلا کیفن، کانا ان قطعت الغایات دونا فہو غایات کل غایا. اب یہ عربی الفاظ ہیں جن میں ہر لفظ کا ایک مستقل خطبہ ہے کہ مولا علی کیا سمجھا رہے تھے. فرمایا کہ توحید کے لحاظ سے سوال کرنا بھی بڑا معنی رکھتا ہے کہ تمہیں یہی پتہ نہیں کہ پوچھنا اللہ کے بارے میں ہے کہ بندے کے بارے میں ہے، پوچھنا خالق کے بارے میں ہے کہ مخلوق کے بارے میں ہے. یہ جو سوال متا سے تم نے کیا، یہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوال اس طرح ہوتا ہے کہ کون کب پیدا ہوا، کون کب حافظ بنا، یا انبیاء کب آئے، کون کب نبی بنا. تو تم اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح سوال کر رہے ہو. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب اس انداز کا تھا کہ اس یہودی نے فوراً کلمہ اسلام قبول کر لیا، اور عقیدہ توحید جو اسلام کے اندر ہے، اس عقیدہ توحید کے مطابق اپنے آپ کو جہنم سے نکال کے جنت کا وارث بنا لیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ لکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ عظمت و شان عطا کی. آپ ہر تقریر سے پہلے، ہر تقریر سے پہلے، یعنی جب بھی خطبہ دیتے تھے تو ایک بات مجمع سے کرتے تھے. اور یہ بھی آج آپ کے خصوصی موضوع کا لنگر ہے حالت روزہ میں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کس چیز کو اتنی اہمیت دیتے تھے. 377 صفحہ فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، جلد نمبر 1. عن الحارث قال كان علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا صعد المنبر سلم، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گفتگو کرتے ہوئے منبر پہ رونق افروز ہوتے تو لوگوں کو سلام کہتے. سلم. یہ کہنے کے بعد آپ یہ ارشاد فرماتے یا ایھا الناس ما قلت لکم قال اللہ او قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فی کتاب اللہ فتعلقوا بہ. یہ خطیبوں کا بھی ایک پورا ضابطہ ہے. آپ تقریر کرتے تو سب سے پہلے آپ فرماتے میں اپنی گفتگو میں جو بات اللہ کی نسبت سے کروں کہ رب نے یہ فرمایا ہے، یا جو بات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو بات میں اس انداز میں کروں کہ یہ قرآن میں آیا ہے. یہ 3 چیزیں ذکر کی کہ جو میری گفتگو کے اندر تم سنو کہ میں نے حوالہ دیا ہے بات کرنے سے پہلے کہ یہ فرمان ہے کس کا. میں نے کہا قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا میں نے کہا قال رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا میں نے یہ کہا کہ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے؟ کہتے ہیں فتعلقوا بہ، اس پہ پکے ہو جاؤ، اسے قبول کرو، اس پہ عمل کرو، اس پر مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں، میری طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں کہ علی ہمیں کوئی مزید اس سلسلہ میں تسلی کرا دو تو پھر ہم عمل کریں۔ فرمایا میں نے جب کہہ دیا گفتگو میں قال اللہ، میں نے کہہ دیا جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جب میں نے قرآن کے حوالے سے کہا کہ قرآن میں ہے، تو اس کے بعد تمہیں شک نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا میں وہ خطیب ہوں فواللہ لأن اخر من السماء فتخطفنی الطیر او تہوی بی الریح فی مکان سحیق احب الی من ان اکذب علی اللہ۔ فرمایا کہ آسمان سے گر کے زمین پر میں پڑوں اور میرا ڈھانچہ، میرے جسم کے چیتھڑے پرندے اٹھا کے لے جائیں، اس کے یہ چھوٹی بات ہے میرے نزدیک، اور رب کی طرف اس بات کی نسبت کرنا جو رب نے کی نہ ہو اور میں کہوں رب نے فرمایا ہے، علی سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ آسمان سے، یعنی بطور فرض یہ بتایا کہ وہ کتنا بڑا بھیانک منظر ہے اور مشکل کام ہے۔ 10 فٹ سے نیچے کسی کو گرایا جائے وہ کتنا معاملہ سخت ہے۔ آسمان سے زمین پر گرایا جانا اور اس کے بعد پرندے بوٹیاں اٹھا کے لے جائیں یا ذرات ہوائیں اڑا کے لے جائیں، یہ بات میرے نزدیک چھوٹی بات ہے۔ اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بات نہ نکلی ہو اور میں کہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ لوگوں جب میں کہہ دیتا ہوں رب نے فرمایا تو میں تب ہی کہتا ہوں جب میں 100% یقین رکھتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تب ہی کہتا ہوں جب مجھے 100% سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ قرآن میں ہے، کتاب میں ہے، تو میں اس وقت ہی کہتا ہوں جب مجھے حد درجے کا اس پر یقین ہوتا ہے۔ اب وہ مدینۃ العلم کے باب اور خلافت راشدہ کے تاجدار، جن کے بارے میں خلفائے راشدین کے بارے میں تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ یعنی آپ کے فرمودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لازم کیے گئے امت پر کہ آپ خلفاء میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا جب میں یہ کہوں قلت لکم من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے جب کوئی بات کروں اس میں یہ نہ حوالہ دوں کہ اللہ نے کہا ہے، یہ حوالہ نہ دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے یا قرآن میں ہے، یہ نہ کہوں بلکہ میں اپنی طرف سے کہوں فراجعونی، اس میں تم میری طرف رجوع کر سکتے ہو، مجھ سے آگے تفصیل پوچھ سکتے ہو، اس میں تمہیں کوئی وسوسہ ہو تو اپنا نکال سکتے ہو، فراجعونی۔ حالانکہ یعنی آپ کا فرمان کتنا مستند ہوگا، کتنا اتھینٹک اور حتمی ہوگا، کس قدر رشد و ہدایت کا منبع ہوگا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تدریج ہے دلیل کی اس کو واضح کرتے ہوئے
اور خطاب اور خطبے کا جو حق ہے اس کو واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا پھر بھی اگرچہ میں اتنا نوازا گیا دربار رسالت سے کہ میرے ایک ایک لفظ میں علوم کے دریا بہنا شروع ہو جائیں، لیکن لوگوں یاد رکھنا کلام علی ہے، کلام نبی ہے۔ یعنی آپ کے اب ہمارے لیے تو ادلہ میں دلیل ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امت کے وہ محسن کہ جنہوں نے 5 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے حل کر کے امت کو دیے، جنہوں نے امت میں کتاب لکھنے کا طریقہ متعارف کروایا۔ اول من دون علم هذه الشریعہ، اس شریعت کے علم کو سب سے پہلے جس نے کمپائل کیا، مدون کیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان کا جس وقت علم و حکمت کا بورڈ یعنی 1000 رکن تھے جس میں، اور 1000 کے اندر یعنی آج اگر پوری کائنات کا سب سے بڑا عالم ڈھونڈا جائے اس میں بھی یہ شرطیں موجود نہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کے ریسرچ بورڈ کا سب سے چھوٹا رکن بن سکے۔ مجتہد اس ریسرچ بورڈ میں تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ طریقہ بتا رہے تھے، اس لیے امام مالک نے موطا لکھی حدیث کی پہلی کتاب تو طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اختیار کیا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ابو جعفر منصور کے پاس شکایت پہنچی، جیسے یہ بادشاہوں کے پاس اہل حق کی شکایتیں لگانے والے ہوتے ہی ہیں۔ ابو جعفر منصور کے پاس شکایت پہنچی کہ امام ابو حنیفہ دین بدل رہے ہیں، تو آپ نے طلب کر لیا امام ابو حنیفہ کو، ابو جعفر منصور نے، کہ تم دین بدل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، انما اعمل اولا بکتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم باقدیت الخلفاء الراشدین ثم باقدیت بقیت الصحابہ ثم اکیسو۔ جو آج بھی کچھ غیر مقلد وہابی بات کر جاتے ہیں امام صاحب کے بارے میں۔ امام صاحب سے پوچھا ابو جعفر منصور نے، سنا فقہ بنا رہے ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ سنا ہے شریعت کے اصول مرتب کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کس طرح، تم کیسے کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں مسئلے کا حل قرآن سے دیکھتا ہوں، اگر وہاں واضح لفظوں میں نہ ہو تو پھر حدیث سے دیکھتا ہوں، اگر واضح لفظوں میں نہ ہو تو میں پھر خلفاء راشدین کے فیصلے دیکھتا ہوں، اگر وہاں بھی نہ ہو تو میں باقی صحابہ کے فیصلے دیکھتا ہوں، اور وہاں بھی نہ ہو تو پھر میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹھ کے قیاس کرتا ہوں۔ تو یعنی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بندہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ مولا علی اگرچہ اپنے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ قول علی ہے، اس میں تم سوال کر سکتے ہو مجھ پہ، لیکن بعد والو تمہارے لیے قول علی بھی حجت ہے اور قول علی بھی دلیل ہے، چونکہ خلفائے راشدین کے جو فیصلے ہیں وہ عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر مقدم ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تقریر سے پہلے لوگوں کو یہ آفر کر دیتے تھے اور یہ ہدایت دیتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ تقریر کرنا یہ نہیں کہ قصے کہانیاں بتا کے اس میں حوالہ دینا پڑتا ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں میں آپ کہہ رہا ہوں یا اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک علیحدہ قرآن ہے، یعنی کچھ ان پڑھ بندے، وہ تو شان ہی ان کی بڑی ہے، عام پیروں کے مرید خواہ مخواہ کرامتیں بنائے ہوتے ہیں اپنے پیروں کی، اپنے لیڈروں کی، ہمیں خود اس بات کا سامنا ہے۔ تو یہ مشہور ہو گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور قرآن ہے،
اس واسطے ان کا علم زیادہ ہے، ان کے پاس ایک اور قرآن ہے۔ تو آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے جو جواب دیا وہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن صرف ایک ہی ہے، دو قرآن نہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے باقی امت کو اکٹھا دیا اور علی کو ایک علیحدہ دیا ہو، یعنی جو روافض کا نظریہ ہے آپ نے اس کا رد کیا۔ قرآن صرف ایک ہے، جو دوسرے صحابہ کو آتا ہے وہی علی کو بھی آتا ہے، کوئی ایک حرف کا بھی فرق نہیں۔ ہاں فرمایا فہم اللہ کی شان ہے جسے قرآن کا جتنا زیادہ عطا فرما دے۔ فرمایا قرآن دوسرا نہیں ہے، فہم رب ذوالجلال اپنے فضل سے جتنا چاہتا ہے کسی کو دے دیتا ہے۔ اب ہم مثلا ایک آیت بمشکل ترجمہ جانیں یا اس سے دو چار مسئلے جانیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ اسی آیت سے 1000 مسئلہ نکالیں، اور مولا علی اگر بسم اللہ کی با کی تفسیر لکھنے لگیں تو کائنات کے اونٹ اٹھا نہ سکیں۔ تو وہ اپنا ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا فہم ہے۔ فرمایا اس کے سوا میرے پاس ایک ورقہ ہے جو میں نے تلوار کے نیام میں رکھا ہوا ہے، اس پر میرے نبی علیہ السلام کی 3 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی تقریر کے آغاز سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ بات سننی ہے تو اس بات کو دیکھنا بھی ہے، اور یہ آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ کا فضل اہل سنت اس پر قائم ہے۔ دوسری طرف سے ساری بات یہ ہے کہ آواز آئی، کس کی آئی، کب آئی، کیوں آئی، کس کو آئی، یہ پتہ ہی نہیں، اور سارا دین اسی پہ گھڑا ہوا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی والا قرآن کی سنتا ہے، علی والا اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کی سنتا ہے۔ اور یہ جو آپ کا خطبہ تھا اس میں ایک جملہ آپ ہمیشہ بولتے تھے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں، اور علی والے کو وہ ہمیشہ بولتے رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ہر خطبے میں تقریر شروع کرتے ہوئے یہ باتیں کر کے پھر خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر، تقریر شروع ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر، سن لو مجمع والو، اس امت میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آخر کوئی وجہ تھی تو اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ کہیں کوئی بیماری نہ پھیلے، کسی اصلاح کے پیش نظر، یعنی ہر خطبے میں منبر پہ بیٹھے ہیں حمد و ثنا کے بعد یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں وَمِن بَعْدِ أَبِي بَكْرَ وعمر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نمبر بھی اپنا نہیں بتاتے تھے۔ اور اس کے لحاظ سے اللہم اصلحنی بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، یعنی یہ آج ان کے شان کے موضوع میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ اپنی تقریر میں ہمیشہ یہ ذکر کرتے تھے۔ کوئی یہ بھی کہا کہ دیکھو آج شان علی تھی، یہ پھر بھی بات صدیق اکبر کی کر گئے ہیں درمیان میں، تو میں اس لیے کر گیا ہوں کہ میرا علی کر گیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس
خطبے کا اہتمام کرتے تھے، اور اصل جو تعلیمات ہیں، مثلا ہم مسجد میں ہیں، رمضان ہے، قرآن ہے، تراویح ہے، اب یہ سنن کبریٰ، اس کے اندر ہماری مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نسبت ہے وہ نسبت دن رات بولتی ہے، کیونکہ اس نسبت کے پیچھے بھنگ نہیں، دین کا رنگ ہے۔ کتاب الصلاۃ سنن کبریٰ جلد نمبر 4، اس میں ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال دع القراء فی رمضان، رمضان آیا تو آپ نے سارے قاری اکٹھے کر لیے، قاری سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، کہا رمضان میں عام نمازوں کے علاوہ ایک اور جماعت بھی کرانی ہوتی ہے، یعنی نماز پنجگانہ کے علاوہ ایک اور جماعت بھی کرانی ہوتی ہے۔ کس نماز کی؟ کتنی رکعتیں؟ فرمایا 20 رکعتن، 20 رکعتیں، یعنی قراء کو اکٹھا کر کے کہا تم نے تراویح پڑھانی ہے، اور پڑھانی 20 رکعت ہے۔ 20 رکعتن، 20 جتنی تو عربی عام لوگوں کو بھی آتی ہے، عمرے پہ گئے ہوئے بھی اتنی سیکھی آتے ہیں۔ 20 رکعتن، 20 رکعت۔ 8 رکعت کی جائے ولادت ہندوستان کا شہر بٹالہ ہے، اور 20 رکعت میں علی کا حوالہ ہے۔ یعنی 8 رکعت محمد حسین بٹالوی نے فتویٰ دیا تھا، تو یہ گوجرانوالہ کا قلعہ میاں سنگھ کا غلام رسول مولوی، اس وقت وہابی مولویوں کے نام بھی غلام رسول ہوتے تھے، تو اس نے رسالہ لکھا فارسی میں، اور اس نے کہا کہ آج تک 8 رکعت تراویح تو سنا ہی نہیں ہے۔ یہ محمد حسین بٹالوی عجیب مخلوق ہے جو کہتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہوتی ہے۔ اس نے رد میں وہ کتاب لکھی، میرے پاس وہ موجود ہے، اگلے دن جو تراویح کا موضوع تھا اس میں ہم نے اس کا حوالہ پیش کیا۔ تو ہم خوش قسمت ہیں، ہماری مکی مدنی تراویح ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی نسبت بتائی کہ علی والے تراویح والے ہوتے ہیں۔ یہ جو ابتلا اس رمضان میں آیا ہے، وہ ایس او پیز اور وہ سوشل ڈسٹینس جسے ہم نے پہلے دن مسترد کیا، تو ایک فرقے نے اپنا بیان دیا کہ ہمیں منظور ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، چونکہ اس طرح ہوتی نہیں، ہم نے پڑھنی ہی نہیں، ہم جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، ہم تراویح بھی نہیں پڑھیں گے۔ روافض کا باقاعدہ اخبارات میں چھپا، وہ تراویح کے دشمن ہیں، لیکن مولا علی تو تراویح کو لازم کرتے ہیں۔ بلکہ جو مین جماعت تھی، قاری صاحب کو کہا تم نے 20 رکعت پڑھانی ہے، وَكَانَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہ یوتر بہم، وطروں کی جماعت آپ کراتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ فرضوں کی بھی آپ نے کرائی، پھر قاری صاحب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، پھر وطروں کی جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرائی۔ تو رضا مجتبیٰ میں جمعہ سننے والوں، ان لفظوں سے بھی شان علی بیان ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل و کمالات میں قرآن کی آیات، لفظ مولا، لفظ ولی، اہل بیت، تطہیر، یہ ساری شانیں اہل سنت و جماعت دل و جان سے مانتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنے لفظ ہیں ان کا دوسرے ٹولے نے معنی علیحدہ گھڑا ہوا ہے۔
مثلا لفظ ولی ہے تو لفظ ولی کا مطلب ان کے نزدیک خلیفہ بلا فصل ہے. یعنی جب وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ تو مطلب کیا ہے کہ ولی بمانا متولی، ولی عہد، امت کے امور کا مالک. تو یاد رکھنا ہم مولا علی کو ولی مانتے ہیں، ولیوں کا سردار مانتے ہیں، مگر ولی بول کے خیانت نہیں کرتے کہ بولیں لفظ ولی اور مراد خلیفہ بلا فصل نے. ہم ولیوں کا سردار مانتے ہیں، خلیفہ چہارم مانتے ہیں. اسی گوجرانوالا میں میں نے 10-15 سال پہلے ایک رکشے کے پیچھے فلیکس دیکھا کہ لکھا تھا صرف اللہ ہی مولا ہے، اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں. تو یہ ہے پل صراط. خوارج لفظ مولا بھی نہیں مان رہے علی کے بارے میں کہ علی کو مولا نہ کہو، اور روافض مولا کو ہی خلیفہ بلا فصل بنا رہے ہیں، یا مولا سے مطلب اللہ تک کا لے رہے ہیں. اور درمیان میں ہیں اہل سنت. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. چونکہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. رب خود فرماتا ہے تو پھر اور کسی کو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی علیہ السلام کا مولا اللہ ہے، جبریل ہیں، وصالح المومنین، نیک مسلمان بھی مولا ہیں. 28ویں پارے میں نیک مسلمان بھی مولا ہیں. تو علی تو وہ مولا ہیں جو کروڑوں مولا کے مولا ہیں. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. وہ حدیث جو میں نے تمہید میں پڑھی اس کی روشنی سے تم نظارہ کر سکتے ہو حق پہ کون ہے، گمراہ کون ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. بغض والا یہ کہتا نظر آئے گا کہ علی کو مولا نہ کہو، وہ ایک ٹولہ. دوسرا وہ مولا کہہ کے وہ مانے گا مولا علی کو جو رب نے انہیں بنایا نہیں. کیوں کتنے روافض ہیں وہ کہتے ہیں اللہ مولا ایک ہی چیز ہے، جب مولا ہے تو معاذ اللہ اللہ بھی ہے. اور کتابی طور پر ان کے لکھا ہوا ہے، یعنی یہ تو غیر کتابی عام جو طبقہ ہے ان کا، مولا سے اللہ مراد لینا ان کے نزدیک معمولی سی بات ہے کہ جب مولا ہے تو پھر اللہ بھی ہے. اتنا آگے سبق خود پڑھ جاتے ہیں معاذ اللہ، جو کہ کفر و شرک کا ہے. مگر کتابی طور پر انہوں نے مولا میں ہر جگہ یہ لکھا کہ مولا سے مراد ہے خلیفہ بلا فصل. یعنی وہ جب علی مولا کہہ رہے ہوتے ہیں تو خلیفہ بلا فصل مراد لے رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ شان ان کی ہوتی تو خدا کی قسم ہم سب سے پہلے اس پر اعلان کرتے. یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک غیر حقیقی شان ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، نہیں، اس میں جرم یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر پر غصب کا الزام لگایا جا رہا ہے. یعنی جب یہ کوئی کہتا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے تو مطلب کیا بنا کہ خلافت ان کی تھی تو باقی تینوں نے چھینی، اور سارے صحابہ جنہوں نے بیعت کی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر انہوں نے بھی علی کا حق چھینا معاذ اللہ. تو وہ صحابہ جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصادقون، A to Z سارے ہی سچے ہیں. تو یہ ان سارے سچوں پر کتنا بڑا الزام ہے کہ سارے سچوں نے تو کہا، خود مولا علی نے کہا کہ میرا نمبر 4 ہے، اور یہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل ہے. تو اس بنیاد پر یعنی اتنا بڑا
الزام جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو اب لفظ تو ایک ہی ہے, اس میں فیصلہ ہے حق پر کون ہے, اور اس میں دعوت ہے. آج جمعہ کا دن ہے, رمضان ہے, کہ جو غلطی پہ ہے وہ توبہ کرے اپنی بہتری کے لیے. علی مولا ہے, اللہ نہیں, الہ نہیں, معبود نہیں. علی مولا ہے مگر خلیفہ بلا فصل نہیں. علی مولا ہے کس معنی میں؟ مولا بمانا محب, مولا بمانا مددگار اور ناصر. اور یہ مومن کی شان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. یعنی جب رب ذوالجلال نے کفار کو جھنجھوڑا, حالانکہ خود ہی روزانہ ان کو کھلاتا پلاتا ہے, تو کہا سنو میں رب سارے جہانوں کا ہوں مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہوں. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا 26واں پارہ ہے, وأن الکافرین لا مولا لہم. اب یہ نہیں کہ یہ کہو, کوئی کہے کہ یہ تو تنگ نظر اتنے ہیں کہ رب کے لحاظ سے بھی آگے حدیں بناتے پھرتے ہیں, یعنی الوہیت اور مولا کے تلفظ کے لحاظ سے, کہ کافروں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان کا مولا ہی نہیں ہے, صرف مسلمانوں کا مولا ہے. تو یہ ہم نہیں کہتے, رب کا قرآن کہتا ہے. 26واں پارہ ہے, کھلاتا سب کو ہے, پیدا اسی نے سب کو کیا ہے, ہر گھڑی سب کو دے رہا ہے, مگر کہتا ہے ان الکافرین لا مولا لہم. لا کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے نا, کافرین کا ترجمہ بھی آتا ہے لہم. ان الکافرین لا مولا لہم, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ. اور کذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا, اللہ ہے ایمان والوں کا مولا. اب یہ ہے لذت ایمان کہ رب کا قرآن کہتا ہے کافرو تمہارا ایک مولا بھی نہیں ہے. لا مولا نکرہ تحت النفی ہے, تمہارا ایک مولا بھی نہیں ہے. اے یہود نصارہ, اے ہندوؤں سکھوں بت پرستوں پارسیوں مجوسیوں, تمہارا ایک مولا بھی نہیں ہے. اور مسلمان کون ہیں؟ مسلمان وہ ہیں جن کے لاکھوں کروڑوں مولا ہیں. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے, مگر مولا مسلمانوں کے کروڑوں ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو کیا شان ہے مسلمان تیری. اللہ کافروں کو کہتا ہے تمہارا ایک مولا بھی نہیں ہے. باز آ جاؤ, اس صف میں آؤ جن کے مولا نے ان کے کروڑوں مولا بنائے ہوئے ہیں. یہ ہوتا ہے مسلمان ہونا. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. تو یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ لفظ سن کے اس کا مطلب بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. دوسرے واردات کہاں سے کر رہے ہیں, وہ ولی کہہ کر بھی خلافت بلا فصل. ان کی کتابوں میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, یہ آیت جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, پہلے نمبر پہ ولی تو اللہ ہے, ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا. یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی. ہم وہ ساری جہاد, اگرچہ والذین آمنوا جمع کا صیغہ ہے اور مولا علی ایک ہیں, مگر پھر بھی اہل حق یہ آیت مولا علی کی شان میں مانتے ہیں, مگر ولی ہیں, خلیفہ بلا فصل تو نہیں. ولی ہیں,
اب وہ کہتے ہیں دیکھو بس تین ہی تو مقام ہیں، سب سے پہلے اللہ، انما ولیکم اللہ، پھر ورسولہ، دوسرا، تیسرا والذین آمنوا، تو اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی، یعنی اس لفظ ولی سے والذین آمنوا۔ تو اب دیکھو تھوڑی سی بھی اگر انسان کو سینس ہو تو آیت بتا رہی ہے کہ لفظ ولی بولا کئی ذاتوں پہ جا رہا ہے، اور اس نے خود معین کر دیا ہے کہ یہاں مطلب کیا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارا ولی اللہ ہے، یعنی مددگار، محبت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سال مومنین، جماعت صحابہ، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، یا معین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ان کا جو معنی ہے اگر وہ فٹ کر کے ترجمہ کریں تو سب سے پہلے ولی کا مطلب اگر امیر المومنین لینا ہے تو ہوگا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا امیر المومنین اللہ ہے، معاذ اللہ، تمہارا امیر المومنین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھوڑا سا بھی جس کو سینس ہو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کروڑا شانیں ہیں، مگر امیر المومنین ہونا آپ کے غلاموں کی شان ہے، آپ کی نہیں، آپ تو اس سے وراء الورا ہے۔ تو جس لفظ سے وہ چاہتے ہیں کہ لفظ چونکہ قرآن میں آیا ہے اور آگے اپنی طرف سے اس کے ساتھ معنی اٹیچ کر کے قرآن کی آیات، احادیث، اور اس کے مقابلے میں ایک انہوں نے اپنا غلط نظریہ کھڑا کر رکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں میں یار کچھ لوگوں کا یہ ہے، سب کا نہیں، کچھ کا یہ ہے، وہ کہیں گے اگر وہ اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے، ولی تو علی ہیں، علی ولی ہیں تو وہ اذان میں پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ ان کے بڑوں نے اذان میں ان لفظوں کی نفی کی ہے، ان کی اپنی کتابوں میں۔ میں عراق میں پڑھتا رہا ہوں، میں نے عراق میں، کربلا میں، نجف میں، سامرہ میں، بڑے بڑے مراکز میں ان کی اذان سنی، لیکن وہاں یہ لفظ نہیں بولے جاتے تھے اس زمانے میں۔ اب کا پتہ نہیں کہ اب کیا صورتحال ہے۔ اب ولی اللہ، ہم تو ہر سانس میں علی ولی کہیں، ولی ولی کہیں، علی علی کہیں، مگر جو لفظ ولی سے قرآن کے مقابلے میں مفہوم نکالنا چاہے تو اس کا تو رد کرنا ضروری ہے، تاکہ سادہ لو مسلمان گمراہ نہ ہوں، اور جو پردے میں گالی دے رہا ہے اللہ اعلان سپیکر لگا کے صحابہ کو، اسے حیا دلائی جائے۔ یہ رمضان سے پہلے اعلیٰ اتھارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری تھے، وہ میری ایک تقریر کی وجہ سے ان پر قیامت آئی ہوئی تھی، روافض پر، میرے خلاف جلسے جلوس اور کیا کیا کر رہے تھے۔ تو میں نے اعلیٰ اتھارٹی کو کہا کہ ان سب کو میرے سامنے لے آؤ، صرف قرآن پڑھیں گے، اگر میں نے بات قرآن سے باہر کی ہے تو پھر میرے پتلے جلا لے، اور اگر میں نے بات قرآن سے کی ہے تو یہ قرآن سے بغاوت کیوں کرتے ہیں؟ ان پر FIR کاٹو 295C کی، کہ جو لفظ اللہ نے بولا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بولا ہے، یہ اس لفظ کی وجہ سے میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم نے انہیں کہا کہ ہم تو اتنے امن والے ہیں، بلکہ کچھ تو امن کے معنی میں سست بھی ہیں، یعنی امن میں کچھ سست بھی ہیں، کچھ بے خبر بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم
حق اپنا مانگ ہی نہیں رہے. اگر ہم مانگیں تو پھر ان کو بٹھاؤ ہمارے ساتھ تقسیم کر لے. ہم نے کس گلی میں, کس چوک میں, کس سڑک پر, کس شاہراہ پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, حسنین کریمین, اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم, کسی کے خلاف معاذ اللہ اشارتاً کنایاتاً کوئی بات کی ہو, میں نے کہا ہماری زبانیں جل جائیں. اور میں نے کہا یہ دل اگر اس میں حب علی نہ ہو تو یہ کتوں کے سامنے پھینکنے کے لیے ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, مگر ہم مظلوم کتنے ہیں کہ یہ ٹولہ ہر محلے میں تقریباً, یعنی جہاں جہاں وہ ہیں, سپیکر لگا کر 5 وقت یا 3 خلفائے راشدین کو گالی دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہتے ہیں. تو کہاں ہیں تمہاری ایجنسیاں, کہاں ہیں تمہارے ادارے؟ یہ ملک قرآن پہ بنا ہے اور قرآن صدیق اکبر کی صداقت پہ ہے. تو یہ اس صدیق اکبر کو سپیکر لگا کے, جہاں صرف ان کا 1 گھر ہے 2 گھر ہیں, سپیکر لگا کے یہ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا رہے ہیں خائن ہونے کا, غاصب ہونے کا. حضرت عمر پر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جمیع صحابہ پر. انہوں نے کہا کہاں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو اذان میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب پوچھ لو. میں نے کہا یہ تو اہل سنت اگر مطالبہ کرنا شروع کر دیں, ہم تو غلام ہیں پنجتن کے, اور زبانیں ہیں ہی ان کی تعریف کے لیے, مگر یہ جو سپیکر لگا کر ان کو گالیاں دیتے ہیں جن کی صداقت پہ قرآن سچا ہے, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے جمع ہوا تھا. اگر ان کا کردار میں کوئی کجی ہوتی تو پھر قرآن کیسے صحیح ہے؟ تو اس بنیاد پر میں نے کہا یہ ان کو بلا کے کہو ہمارے ساتھ بات کر لیں, ہم پہ جہاں پابندی لگواتے ہیں لگوائیں. ہم پہلے کچھ نہیں کہتے چونکہ ہم تو کہہ سکتے ہی نہیں. ان نفوس قدسیہ کے خلاف ان کی تو شان ہمارا عنوان ہے, لیکن یہ خود آ گئے ہیں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. کہا ان سے محاسبہ کرو, ہر گلی سے سپیکر اترواؤ ان کا, ہر محلے سے. یہ تبرہ تو تنہائی میں بھی کفر ہے, اور یہ سپیکر لگا کے کرتے پھر رہے. اور پھر انہیں ہم پہ اعتراض ہے کہ ہم نے یہ تقریر کیوں کی جو قرآن میں ہے, جو سنت میں ہے. تو اس بنیاد پر ہم ہیں اس ملک کی غالب اکثریت, ہم نے ملک بنایا, ہمارے اندر جذبہ ہے اس کو بچانے کا, ہم افراتفری نہیں چاہتے, لیکن ہم مظلوم بڑے ہیں. اور ادارے نوٹ کریں, کبھی صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے. ہماری مسجد, ہماری عبادت, نماز اور تراویح, اس کے اندر مداخلت کی گئی. سوشل ڈسٹینس کی بدعت 14 صدیوں میں نہیں تھی. دین کے اندر ایک فتنہ ڈالا گیا, ہم نے تو پہلے دن ہی مسترد کر دیا. لیکن بات تو اصل یہ ہے, ادھر ماتم کی بھی اجازت, ادھر مسجد بھی بند, ادھر تبروں کے جلوس, ادھر قرآن کی تلاوت پہ پابندی کہ جس مسجد میں ویسے 500 پڑھ سکتے ہیں, اب دور دور کھڑا کرو, صرف 10 15 20 50
یا لوگ اسی ذہن سے کہ جگہ ہی نہیں ہے وہاں پر جانے نہیں دیتے، چھوڑ دے۔ خدا کی قسم یہ ملک مسجد کے فیض سے بنا ہے۔ مسجد سے تحریک نہ اٹھتی تو کوئی پاکستان نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ پاکستان مدرسہ کا فیض ہے، مسجد کا فیض ہے، خانقاہ کا فیض ہے، اور آج انہی پہ ساری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو حکمران ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں۔ مسجد میں باہر کتنی سلطنت ہے جہاں تم اللے تللے کر رہے ہو، ہمیں تو وہ بھی دل ملامت کرتا ہے کہ جو ایوان قرآن کے لیے بنا تھا اس میں کیسے نمونے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ایوان میں جو صفحے غلط ہیں اس پر اعتراض تھا، یہ آ کے مسجد کی صفحے سیدھی کرنے لگے ہیں۔ صفحے سیدھی کرنے والی ہے ایوان کی، پارلیمنٹ کی، جہاں قرآن کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے وہ آ کے صفحے مسجد کی سیدھی کرنا شروع ہو گئے۔ ارے یہ دار الکفر نہیں، دار الاسلام ہے، یہ پاکستان ہے۔ حکمران یہ بات نوٹ رکھیں، چونکہ جو بھی ہو ہم نے اس سے کی ہے، یہ منبر گواہ ہے، جو بھی تھا، جس نے جو بھی کیا، اسی وقت ہمارا جو دین کی طرف سے ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے فوراً اعلان کیا۔ اور یہ ان کے لیے بھی اور ان سے بعد کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں سوچ کے حکمرانی کیا کرو۔ یہ روئے زمین پر ایک ہی ملک ہے کہ جہاں للو پنجو نہیں رہتے۔ مجھے عرب کے پاک ذروں کی قسم، مجھے بلاد حرمین کہ ایک ایک ذرے کی قسم، یعنی انوار و تجلیات کے لحاظ سے، مگر بات ہو رہی ہے سٹیٹ اور موجودہ حکومتوں کی۔ پوری دنیا میں کوئی ملک اس وقت جو اپنے اپنے ملک کہلاتے ہیں ایسا نہیں جو بحیثیت سٹیٹ موجودہ اپنے تعارف میں پاکستان جیسا ہو۔ کیوں؟ میں ابھی بتاتا ہوں، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سعودی مملکت ہاں اس جگہ پہ ہے جہاں قرآن اترا، وحی آئی، مگر یہ حکومت جب بن رہی تھی تو یہ نہیں تھا کہ قرآن کی بیس پہ حکومت بنے گی، سلطنت بنے گی۔ وہاں ایک خاندان کی حکومت تھی۔ ادھر 3 صدیوں میں 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے کہ قرآن کی حکومت ہوگی۔ چلو مزید آسان کر دیتا ہوں، آج تک کسی میڈیا پر، کسی اخبار پہ، کسی جگہ، سعودی عرب کے کسی کونے میں مجھے کوئی ایک جلوس ان کے نیشنل ڈے کا ایک نعرہ دکھا دو کہ جہاں یہ ہو کہ سعودی عرب کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم تم نہیں دکھا سکتے۔ اے پاکستان کے حکمرانوں، سعودی عرب نہیں، یہ پاکستان ہے کہ جس میں ہر بچہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہ کوئی عام سی بات ہے؟ آخر انہی کے باپ دادا تھے نا کہ جو شہید ہو کے پاکستان کی مسجد بنا گئے۔ وہ 20 لاکھ شہیدوں کی نسل ہی تو ہے۔
تو حکمرانی کرنے والوں دیکھو کن کے نمائندہ بنے ہوئے ہو. خدا کی قسم میدان معاشر میں بھی اس بات کے بھی نمبر ملیں گے کہ فرشتوں یہ وہ بندہ ہے جو اس سلطنت میں رہتا تھا جس کا نظریہ ہی پاکستان ہے. پاکستان میں جینا، پاکستان میں بسنا، اور پاکستان کی ساری عظمت یہ خیرات ہے مدینہ منورہ کی اور کعبۃ اللہ کی. مگر روئے زمین پر وہ سلطنت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی تھی، سعودی سلطنت وہ نہیں ہے، وہ سلطنت جو سرکار نے قائم کی تھی. اگر اس نظریے پر کسی نے ملک بنایا ہے تو وہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے. اس واسطے ہمارے دین میں مداخلت نہ کریں، ہماری نماز میں مداخلت نہ کریں، ہماری مسجد میں مداخلت نہ کریں، ہمارے تعلیمی نصاب میں مداخلت نہ کریں، ہمارے مدارس اور خانقاہ میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ ہم نے بنایا ہے اس واسطے. پھونک پھونک کے سوچ سوچ کے قدم رکھتے ہیں. مگر ہمیں ایسا بھی نہ سمجھو کہ جو کرتے جاؤ، ہم انشاءاللہ رب نے وقت دیا تو تمہاری اسمبلی کی صفیں سیدھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور یاد رکھیں چونکہ 27واں فہم دین کورس جاری ہے. ایک تو توحید ٹی وی سے جنہوں نے نہیں سنا وہ سارے اسباق سنیں، مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں، چونکہ ایک ایک سبق میں 20 سوالوں کے جواب اور اندھیروں کے مقابلے میں سویرے کا اہتمام ہے. اور انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ہماری 27ویں سالانہ فہم دین کانفرنس کا انشاءاللہ. یہ فہم دین کورس کہیں 4تھا ہو رہا ہے، کہیں 7واں ہو رہا ہے، کہیں 10واں ہو رہا ہے. یہ مسجد رضائے مجتبیٰ سے شروع ہونے والا 27واں ہو رہا ہے. بھٹی میرج ہال اور کہاں کہاں تک یہ پہنچا. تو یہ ہم اب دیکھو تعاون کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ہم کسی حال میں یہ کانفرنس منعقد نہیں کر رہے، حالانکہ ہم نے ہر حال میں ہی کی ہے. اور اس بار انشاءاللہ اگلے جمعے کو، جمعہ کے وقت 27ویں فہم دین کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. اس کی بھی دعوت آپ دور دراز تک پہنچائیں اور اپنا صدقہ فطر بھی ادا کریں. روزوں کی قبولیت کے لحاظ سے جس نے ابھی تک سستی کی ہے تو آخری عشرہ تو کم از کم ضرور پوری دل جمی کے ساتھ عبادت میں گزارے، تاک راتوں کا اہتمام اور اعتکاف اور دیگر ساری جو اعمال صالحہ ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.